یہ ریگولر ہے، یہ تو پکڑا گیا ہے ایک کیس، واقعہ ہو گیا تو جس کی وجہ سے یہ اوپن ہو گیا۔ میں آج کی تاریخ میں بھی آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اتنا بڑا سانحہ ہونے کے بعد بھی جو ہیومن سمگلر ہیں وہ آج بھی بندوں کو بک کر رہے ہوں گے۔ کیوں کہ وہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ واقعات تو پھر ہوتے ہی رہتے ہیں نا سب کے ساتھ، پہلے اتنے رسک لوگ فیکٹر تو ہے ہی رسک ہے۔ فیکٹر تھے، پہلے بھی تو اتنے لوگ گئے ہوئے ہیں۔ اصل یہاں سے جو ایک انیشیٹو ملتا ہے نا، جو ایک شے ملتی ہے، جو ایک جرت اور ہمت لوگوں کو ملتی ہے کہ یار پہلے بھی تو لوگ اتنے کامیاب ہو کے چلے، ہم کوئی ضروری تھوڑا ہے کہ ہمارے ساتھ ہی یہ حادثہ پیش ہو۔ آپ کو یاد ہے کنٹینرز میں کتنی لاشیں برآمد ہوئیں پاکستانیوں کی؟ جب یہ بارڈر کراس کرتے ہیں تو کنٹینر کو لاک نہیں کرتے، کنٹینرز کو ویلڈ کر دیتے تھے تاکہ جب یہ اگلے بارڈر پہ جانے لگیں اور کراس کریں تو جو بارڈر پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کی سیکورٹی وہ ایسے دیکھتے تھے کہ یہ تو ویلڈ ہوا ہوا ہے، اس میں تو تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ کوئی غیر قانونی یا کوئی بندہ اس کے اندر ہو۔ اچھا ہوتا اگر وہ کنٹینر راستے میں خراب ہو گیا یا کسی وجہ سے ٹریفک میں جیم ہو گیا ہے تو سر آکسیجن نام کی تو اندر بہت معمولی سی چیز تھی۔ ایک منٹ جی مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تو خیر اس پہ ہے، لیکن چلو کنٹینر کا آپ نے بات شروع کر دی، وہ بھی ہیومن سمگلنگ، وہ بھی اسمگلنگ، لیکن کنٹینر جو ہے وہ تو اور جا رہا ہے ایران وغیرہ کے راستے میں، یہ وہ والا ایریا ہے جہاں پہ بائی روڈ جانا ہے اور انتہائی گرمی ہونی ہے جی ایران سے آگے، اور انتہائی یہاں سے تو گرمی، یہ گدھوں پہ ہی جائیں گے، انتہائی گرم علاقہ، گرم ترین علاقہ، ریگستان ٹائپ جگہ، سر توے کی طرح تپتا اور وہ کنٹینر، مائکرو ویو بن گیا، مائکرو ویو بن گیا اور اندر بھن جل گئے۔ ظاہر ہے جب اتنی آگ، اتنا سورج اور اندر بند ہے اور آکسیجن بھی تو چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے ہی آ رہی ہے کیونکہ ہر طرف سے تو وہ ویلڈ ہے، تو بندے اندر مر جاتے ہیں، کوئی بھوک سے مر گیا، کوئی آکسیجن سے مر گیا زیادہ۔ اور کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ جب کنٹینر کھلا تو بعد میں پتہ چلا کہ اس کے اندر تو 20 بندے تھے اور وہ 20 بندے مر گئے۔ اب کنٹینر نہ تو وہ ایجنسی کاٹنے کا تو انتظام نہیں نا ہوتا، وہ تو جہاں انہوں نے ڈیسٹینیشن پہ جانا ہے وہاں ہی کوئی انتظام اور ہوگا نا بڑے ان کا لوہے کٹرز، وہ چھوٹے آرے سے تھوڑی کٹ آ رہے وہ تو بڑے کٹر کنٹینر سے کو، کٹیں گے۔ ایک تو یہ بڑا خوفناک منظر ہے، یہ اور آپ نے ساری کہا راستے میں خراب ہو گیا تو بندے گئے، ختم ہو گئے بندے، ایسے ہی آج تک مرے ہیں لوگ۔ آپ دیکھ لیں سارے جو کنٹینرز کی کتنی لاشیں نکلی ہیں کنٹینر سے۔ اب بات یہ سر، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ کئی سالوں سے، میں کم از کم آپ کو بتا رہا ہوں یہ 50 سال پرانا دھندا ہے۔ میں یہ آپ کو پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ یہ 50 سال پرانا دھندا ہے پاکستان میں ہیومن سمگلنگ کا۔ جو لوگ ان کو یہاں سے لے کے گئے ہیں، جنہوں نے یہ مدد کی ہے، ان لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا نا، چھوٹے ایجنٹوں کو جو گاؤں میں بندے اکٹھے کرتے ہیں، اس گاؤں سے کر لیے اس۔ آپ دیکھیں سارے دیہات کے لوگ ہیں، 100%، کوئی ایک آدھا پرسنٹ کا کوئی بندہ شہر کا ہوگا یا نہیں، کسی۔ لیکن مجھے پتا چلا کہ کوئی سال سے پہلے سے لوگ نکلے ہوئے، ہاں یہ کیا گیم ہے، مطلب یہ کیا ہاں ٹچ ڈاؤن ہو رہا ہے، آپ کیا یہ ہو رہا ہے اس دیکھیے میں؟ کہ 1 سال پہلے کے یہ پاکستان سے گئے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک کا بارڈر کراس کرنے کے لیے بڑا ٹائم چاہیے، یہ بیٹھے رہتے ہیں کہ کب موقع ملتا ہے اور ہم اگلے ملک کے بارڈر کراس کر کے اگلے سے ملک کیونکہ ڈائریکٹ تو دیکھیے ایران کے ساتھ تو ٹرکی نہیں نا، ایران کے ساتھ تو جرمنی یا اٹلی نہیں ہے نا، اٹلی اس میں، تو آپ کو مطلب ہے کہ یہ جو یہاں سے گئے بڑا لمبا انہوں نے سفر، یہ بھی دیکھنا ہے کہ ادھر کے والوں کو بھی نہ پتہ چلے اور جو بارڈر کراس کر کے ان کو بھی نہ پتہ چلے، اس کے بعد پورا ملک کراس کرنا ہے اگلے پورا ملک، یس آپ دیکھیں پورا ملک کراس کر کے جانا ہے، راستے میں کوئی چیکنگ نہ ہو۔ یہ جو ایجنٹ ہے نا یہ اس موقع کی تلاش میں رہتے ہیں اور لوگوں کو بٹھائے رکھتے ہیں۔ اس کی ایک اور بھی وجہ ہے، یہ بندے اکٹھے کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے 300 بندہ کیوں مرا ہے، 10 کیوں نہیں انہوں نے کہا، وہ لانچ تھی 100 بندے کی میکسیمم، وہاں انہوں نے 300 بندہ لاد لیا اور یہ بندے اکٹھے کرتے رہے کہ ہم ایک ہی دفعہ جو خرچہ کرنا ہے نا جانے کا، وہ 300 کا 300 بندہ ایک دفعہ چلا جائے۔ یہ اصل لالچ ہے۔ اچھا ہر ملک میں یہ بندے اکٹھے کرتے رہتے ہیں اور جب بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں 300 بندہ کوئی صرف ادھر، یہ دیکھیں اس دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آزاد کشمیر کے بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی، لیکن مختلف ملک ہیں، شام بھی ہے، مصر ہے، وہاں کے لوگ بھی ہیں، پاکستان کے یہ جو ہمارا ہے گجرانوالا، گجرات، یہ ایریا وہ بہت زیادہ اس بارے میں مشہور ہے ہیومن سمگلنگ کے بارے میں، وہاں بڑے پکے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں ایف آئی اے نے باقاعدہ گجرانوالا اور گجرات میں اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سیل
کا علیحدہ دفتر صرف اس لیے بنایا کہ یہاں سے ہیومن سمگلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. یہاں مسئلہ بڑا ہے, یہاں مسئلہ بڑا ہے, ٹارگیٹڈ ایریا ہے ان کا کہ ٹارگیٹڈ وہاں پہ ایریا, ہوگا جیسے کوئی بیماری ہوتی ہے نا کسی خاص ایریے میں ایریے میں. اور وہاں پہ ڈاکٹرز اور وہ سپرے وغیرہ کرتے ہیں جیسے ماہر زراعت, یہ بالکل وہ ہے. اب جو 14 گرفتار ہو گئے ہیں تو یہ 14 جب یہ نیٹ ورک چل رہا تھا تو عرفان صاحب اس وقت گرفتار کرتے نا, کہتے ہیں نا نپ دا ایول ان دا بڈ. تو آپ برائی کو شروع میں ہی دبا لیں. آپ نے 300 بندہ مروانے کے بعد اگر ان لوگوں کو گرفتار کیا تو کیا کیا, اور کیا ہوگا؟ کچھ عرصہ یہ جیل میں رہیں گے, ضمانتیں ہو جائیں گی, واپس آ کے سیم دھندا. اگلی بات آپ ان کو چیک کر لیں, یہ پہلے کتنی دفعہ جیلیں گئے ہوئے ہیں. یہ میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ یہ رہا جو ہوں, ایجنٹس ابھی یہ پکڑے جو گئے, ایجنٹ گرفتار ہوئے ہیں ان پہ پہلے کتنے پرچے ہوئے ہیں. یہ بھی ایک طویل یہ کوئی نئے ایجنٹ نہیں ہیں, دے آر پروفیشنل. جو بندے 35 لاکھ روپیہ ایک بندہ دے کے گیا تھا ان میں, 35 لاکھ روپیہ ایک بندہ جو مرنے والا تھا, اس کے سکے بھائی نے بتایا ہے مر گیا ہمیں بیچارہ, کہ جی ڈوب 35 گیا. لاکھ بھی دیا ایجنٹ کو اور ہمارا بھائی بھی دنیا سے چلا گیا. آپ اندازہ کریں کہ 35 لاکھ روپے سے وہ پاکستان میں کوئی کاروبار نہیں کر سکا, تو ہی اس نے اپنی زندگی اور موت کا سودا کیا نا. نہیں لیکن باقی ادارے تو پھر کہیں اور رہ گئے نا سر. یہ تو مسائل تو پھر اس سے پہلے آ گئے نا سر, کہ یہاں پہ کیوں نوکری نہیں, یہاں پہ کیوں بزنس نہیں, یہ یہاں پہ کیوں لوگ اتنا بھاگ رہے ہیں. ہمیں آنا چاہیے اس طرف آنا چاہیے کہ ہمارے حکمران جب بیرون ملک جاتے ہیں تو قرضہ تو مانگ لیتے ہیں. عرفان صاحب, کبھی انہوں نے ان کو کہا ہے کہ ہمیں 5000 بندے کی نوکری دے دیں؟ بھائی وہ جو غیر ملکی سرمایہ ہے وہ تو تب آئے گا نا. یہ جو آپ کہتے ہیں ہمیں ریمیٹنس آئیں, تو یہ ریمیٹنس آپ کی مین پاور لے کے آئے گی نا. جو حکمران امریکہ جائے, کینیڈا جائے, فرانس جائے, سوئٹزرلینڈ جائے, اٹلی جائے, پورے یورپ کا دورہ کرے, ان کو کہیں ہم آپ کو ایمانداری سے باقاعدہ میرٹ پہ مین پاور سپلائی کرتے ہیں. جیسے یہاں مین پاور سپلائی کرنے والی کئی کمپنیاں, ان کو کہیں کہ آپ 1,000 2,000 4,000 بندہ ہمارا لیگل رکھیں. کم از کم یہاں بے روزگاری تو کم ہونا. سر لوگ زندگی اور موت کا سودا تب کرتے ہیں جب ان کے پاس روزگار نہیں ہوتا. ایک بندے نے وہ 35 لاکھ کہاں سے لیا ہوگا؟ اس نے ماں بہن بیوی کا زیور بیچا ہوگا, زمین بیچی ہوگی. یہ میں بالکل فیکٹ بتا رہا ہوں. آپ جو بھی کیس کھولیں گے نا, آپ کو پتہ چلے گا اس نے بیوی کا زیور بیچا ہے, بچے چھوٹے چھوٹے چھوڑ کے. آپ سوچیں سر, کس کا دل چاہتا ہے اپنا ملک اور اپنے ماں باپ بہن بھائی اور بچے چھوڑ کے جانا؟ وہ کتنے مجبور ہو گئے ہوں گے. اور پوری انویسٹمنٹس جتنی بھی تھیں, سارا کچھ جو کچھ ان کے پاس اثاثہ تھا وہ داؤ پہ لگا اور کن حالات میں وہ بندہ ہوگا, کس سچویشن میں وہ بندہ ہوگا کہ اتنے اس ایج پہ آ گیا کہ ملک چھوڑنے پہ مجبور ہو گیا. اپنے رشتہ دار, اپنی فیملی, اپنی جائیدادیں, سب کچھ چھوڑ کے وہ جانے پہ مجبور گیا. یعنی وہ کس نہج پہ آ گیا ہوگا, کس لیول پہ وہ بندہ آ گیا ہوگا. یہ بات تو حکومت کو سوچنے کی ہے نا.